عرب کا دستور و طریقہ یہ تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر شعر و شاعری بھی ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے. ہر بندہ شاعر. کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے پیتے تھے تو وہ چلتا تھا. کیا امید لگائی ہوگی کہ اس نے سارے اثاثے اکٹھے کر کے اور وہاں سے شراب خرید کر لایا. مدینہ منورہ سے ابھی باہر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والمیسر. یہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے متعلق. قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے اور نفع سے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا کچھ حصہ ہے. اس سے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی مشروعیت کا حکم اور ساتھ ہی حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، اور ایک بات کی تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں ہوشیار رہنا، کفار ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں تمہارے دین سے مرتد کروا کر بے دین بنا دیں. اس کے لیے تمہیں چوکنا رہنا ہوگا. اور ساتھ ہی وحدہ لا شریک نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. دنیا اور آخرت کی بربادی اس کے مقدر میں ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا. اگلا سوال یہ شراب اور جوئے سے متعلق ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل جو جاہلیت کا دور ہے، یہ بہت زیادہ عام تھی. بلکہ جو شخص اس کی طرف، جوئے اور شراب کی طرف میلان نہیں رکھتا تھا تو اس کو لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے. گھوڑا، لڑائی، تلوار اور اونٹ جیسے عرب کی گٹی میں ہوتا تھا، ایسے ہی شراب اور جوا بھی ان کے ہاں عام تھا. شراب جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ اس کے منہ میں جیسے ہم گٹی دیتے ہیں، تحنیک کہتے ہیں عربی میں، وہ شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ٹپکاتے تھے کہ اس سے یہ سخاوت اور بہادری اس کے اندر آئے گی. اس لیے شریعت نے شراب کو تدریجاً حرام کیا، یک بار کی نہیں. پہلی آیت سورہ نحل کی
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، ان پھلوں سے تم نشاور چیز بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ بہترین رزق بھی بناتے ہو، روزی۔ اسے تم مربے بناتے ہو، اسے تم اچار بناتے ہو، سرکہ بناتے ہو، مختلف چیزیں۔ اور اس سے کمتر چیز، ان چیزوں سے کمتر وہ ہے سکر، کہ نشاور شرابی بناتے ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ آیت آئی، حضرت معاذ ابن جبل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ شراب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب سے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دے کہ منافع للناس، لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، تجارت کرتے ہیں لوگ، اس کے ذریعے سے رزق کماتے ہیں، تجارت کے ذریعے سے کوئی کشید کرتا ہے، کوئی لے کے آتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ روزی لگی بھی، منافع بھی ہیں، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ایک اشارہ کر دیا کہ صرف منافع کو مت دیکھو، منافع سے بڑھ کر اس کے مفاسد ہیں، اور وہ مفاسد، برائیاں، سب سے بڑی برائی کہ رسول اللہ مبارک نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے کمالات اور شرف کا جو اصل الاصول ہے وہ ہے عقل، جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، طاقت بھی خوب ہے، سب کچھ ہے۔ انسان میں اور جانور میں فرق عقل کرتی ہے کہ انسان میں اللہ نے عقل رکھی ہے، عقل جیسی دولت سے نوازا ہے، اور جانور میں نہیں ہے۔ شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر یہ بکواس بھی کرتا ہے، ہذیان بھی بکتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، برائیاں بھی بکتا ہے، اور ہر برائی کی طرف آگے لپکتا بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت ہے، اور اس میں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، سیدنا علی المرتضی، خود عبد الرحمن ابن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کھانے کے بعد باقاعدہ شراب کا دور چلا۔ اب جب شراب کا دور چلا تو اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز کے لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے۔ نشہ اتنا تھا، قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ ان الفاظ میں ان سے آگے پیچھے ہو گئے، تو رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کی آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ جب تمہارا نشہ اتر جائے
تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوب، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو. نشے میں انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگوں پر شیعت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے معصوم سمجھتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے. بڑے عرصے کے سب پہلے میں نے درس قرآن ہی میں یہ بات کہی. یہاں میں کچھ دوست تھے، وہ بڑے اس سے بتکے کہ جی آپ نے سیدنا علی المرتضی کے بارے میں یہ بات کہہ دی. میں نے کہا جی میں نے نہیں کہی، میں کون ہوتا ہوں خاکم بدہن، میری حیثیت کیا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ایسی قدسی صفات ہستیوں کے بارے میں ایک لفظ کہوں. لیکن میں نے کہا کہ بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے تو میں نے یہ بات عرض کی ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے تو میں نے یہ بات کہی ہے. اور الحمدللہ پھر حوالہ بھی دکھایا. حافظ ابن کثیر جیسے محتاط مفسر، ان کی تفسیر میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک اور واقعہ اس طرح کا ہوا. عتبان بن مالک کے ہاں دعوت تھی، کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. عرب کا دستور و طریقہ یہ تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر شعر و شاعری بھی ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ان کے لیے ہر بندہ شاعر تھا، تو شعر و شاعری چلی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے میں کچھ حجوہ تھی، برائی تھی انصار کی. ایک نوجوان اس سے برداشت نہ ہوئی، شراب پی ہوئی تھی، اونٹ کا جبڑا اٹھایا، جبڑے کی ہڈی، اور سر پر دے مارا، شدید زخمی کر دیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو. رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور فلاں نوجوان نے میرے ساتھ یہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اور بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرگرداں پھرتے تھے، ان آیات پر غور کرتے تھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہیں ہے کہ گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، کہیں ہے نماز کے قریب مت جاؤ لیکن یہ نہیں ہے کہ پیتے کیوں ہو، صریح حکم بھی نہیں آ رہا. تو رویا کرتے تھے کہ الہ العالمین واضح حکم آ جائے. تو چوتھے نمبر پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور رب العالمین نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. رک جاؤ اس سے. رسول اللہ مبارک پر جو آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا منادی کروا دو، اعلان کرواؤ. اور تاریخ انسانیت نے امتثال امر، حکم کی اطاعت کا ایسی مثال اس کائنات میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسے صحابہ نے اس موقع پر اس کا اظہار کیا. اور یا یوں کہیں کہ یہ رسول اللہ مبارک کا معجزہ تھا. جس صحابی کے ہاتھ میں نے آپ سے عرض کیا یہ ایسے تھا جیسے آج کل یہاں تو خیر نہیں لیکن ہمارے پٹھانوں میں جیسے چائے ہے، چائے کہ صبح سے لے کر شام رات تک کیا ہے، چائے ہی چائے، چائے 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 چائے. کھانا ہے نہیں ہے، دو آئے چائے، دو اٹھے چائے، دو بیٹھے چائے، ادھر گئے چائے، ادھر آئے چائے، چائے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ایسے ہی ان کے ہاں شراب تھی. لیکن جب رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، جس کے ہاتھ میں تھا وہیں پھینکا، جس کے منہ تک پہنچ گیا تھا بس وہی پہنچ گیا تھا، اسے اسی وقت اس کو
تھوک دیا، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو حیران ہو جائیں گے، چونکہ ایک عام چیز تھی۔ ایک صحابی نے اپنا کل اثاثہ، کل رأس المال، سارے پیسے اکٹھے کیے اور ان تمام پیسوں کا جا کر شام سے شراب خریدی۔ اور کوئی شک نہیں بہترین کاروبار تھا، کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے پیتے تھے تو وہ چلتا تھا۔ کیا امید لگائی ہوگی کہ اس نے سارے اثاثے اکٹھے کر کے اور وہاں سے شراب خرید کر لایا، مدینہ منورہ سے ابھی باہر ہیں، پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی۔ پورا قافلہ وہیں روک دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر! وہ یہ بھی کر سکتے تھے وہیں سے واپس ہو جاتے کہ چلو جی مدینہ منورہ میں حرام ہو گیا، باہر تھوڑی حرام ہے کہیں، لے جا کر میں بیچ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو شراب کشید کرے، وہ بھی لعنتی ہے جو لاد کر لاتا ہے، وہ بھی لعنتی ہے جس کے لیے لایا جا رہا ہے، وہ بھی لعنتی ہے جو پلانے کے لیے پیش کرتا ہے، وہ بھی لعنتی ہے جو پیتا ہے، وہ بھی لعنتی ہے جو اس کا کاروبار کرتا ہے، جو اس کا منافع کھاتا ہے۔ ان تمام پر رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی، 10 کے 10 لعنتی ہیں۔ صحابی گیا اور اپنے ہاتھ سے تمام مشکیزیں کاٹے اور وہ سارا زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی وہ ادھر ہی پھینک دی۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ مبارک کا اعلان گھروں تک پہنچا، گھروں میں جن کے پاس جو مٹکے تھے جس میں شراب بناتے تھے، جو مشکیزیں تھے، وہ سارے کاٹ دیے، توڑ دیے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہا تھا جس سے موسلادھار بارش ہوتی ہے اور پانی گلیوں کے اندر نالیوں میں بہتا ہے۔ بلکہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ عرصے تک جب مدینہ منورہ میں بارش ہوتی تھی، شراب کی وہ جو بدبو ہے اور وہ رنگت، مٹی چونکہ کچی مٹی تھی اس میں وہ رچ بس گئی تھی، جب بارش ہوتی تھی باقاعدہ وہ پھر وہاں سے چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے امتثال امر کی وہ اعلیٰ مثال تھی کہ حکم آیا اور سری تسلیم خم ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، سوچیں گے، اور جی ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، سب کچھ، اور چلے مٹکے جی کیوں توڑتے ہیں، کسی اور کام میں آ جائیں گے۔ فرمایا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ صراحی بھی سامنے ہوگی، دل مچلتا رہے گا، نہ یہ رہے گا، نہ تصور آئے گا، نہ سوچ آئے گی، ختم کر دو اس کو۔ سب کچھ ختم کر دیا، اور پھر ٹھیک تقریباً 1400 سال کے بعد رسول اللہ مبارک کے ایک غلام صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے، چٹائی پر بیٹھنے والے، قرآن اور سنت کو سمجھنے والے، جن کا نام تھا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ وزیر اعلیٰ بنے اور اعلان کیا تو پشاور کی نالیوں میں بھی ایک دفعہ شراب ایسے ہی بہا تھا جیسے مدینہ منورہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بہایا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، ہمارے ملکوں میں باقاعدہ شرم کی انتہا ہے۔ ایک ہندو نے باقاعدہ بل پیش کیا ہماری نیشنل اسمبلی میں کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، اور ہمارے مسلمانوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اور پرمٹ کس کے نام پہ ملتے ہیں؟ ہندو، عیسائی، ہاں، اور سب عیسائیوں نے، سب ہندو نے، سب سکھوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارے نام پر پرمٹ جاری نہ کیا جائے، ہمیں نہیں چاہیے شراب۔ لیکن مسلمانوں نے کہا او بھائی ٹھڈی مہربانی۔ ہماری حالت یہ ہے، امریکہ نے
زور لگا دیا، لیکن مجبور ہو کر اپنے اس دستور میں اس کو ترمیم کرنی پڑی اور دوبارہ شراب کی اجازت دینی پڑی کہ جو رپورٹ آئی تو اس میں یہ تھا کہ جن دنوں پابندی کا اعلان ہوا تھا اس دور میں سب سے زیادہ شراب فروخت ہوئی اور پی گئی۔ لیکن ایک صحابہ کرام تھے، بہرحال ہر وہ چیز رسول اللہ آج مختلف ناموں سے کہ جی آب جو ہے، چاہے وہ جو کی ہو، چاہے وہ جوار کی ہو، چاہے وہ شہد سے بن جائے، چاہے وہ کھجور سے بن جائے، چاہے وہ آپ کسی بھی چیز سے بنا لیں، لیکن شراب شراب ہے۔ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ہر نشاور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور پھر اسی کے حکم میں چرس، بھنگ، افیون اور جو دوسری چیزیں ہیں جس سے نشہ چڑھتا ہے وہ حرام ہے، حرام۔ جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے۔ حرمت کے حوالے سے رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اگلا حکم وہ جوئے سے متعلق ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، زین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔